الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس سے پہلے کی آیتوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، جنہیں اللہ نے شام و فلسطین کے علاقہ میں نبی و رسول بنا کر بھیجا اور ساتھ ساتھ انہیں بادشاہ بھی بنایا تھا. ان کی حکمرانی انسان کے علاوہ جنات پر اور دیگر چرند و پرند پر ان کی حکمرانی تھی. اللہ نے ایک بہت بڑا مقام دیا تھا. جگہ جگہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش بھی ہوئی اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر امتحانات میں کامیابی انہوں نے حاصل کی. آگے کی آیتوں میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، جنہیں قوم سمود کے پاس نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا تھا. بار بار اس سے پہلے اس کا تذکرہ آ چکا ہے. اس سورہ نمل کے اندر بھی ہلکا سا تذکرہ ان کا کیا جاتا ہے. مقصد یہ ہے کفار و مشرکین مکہ سمیت قیامت تک کے سارے انسانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ رسولوں کی مخالفت کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اگر کوئی انسان ان کی بات مان کر دنیا میں انہی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ یہاں بھی کامیابی عطا کرتا ہے اور کل میدان محشر میں بھی سرخروئی کی دولت سے مالا مال کرے گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یقیناً ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے بھائی صالح کو بھیجا. قوم سمود کا ہی ایک فرد حضرت صالح علیہ السلام تھے، اس لحاظ سے انہیں بھائی کہہ کر خطاب کیا گیا، بھائی کہہ کر تذکرہ کیا گیا. ہر نبی کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی قوم کو دعوت توحید دی. 3 بنیادی عقیدہ ہے جنہیں سارے نبیوں نے پیش کیا: اللہ کی عبادت، عقیدہ آخرت، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یا اپنے اپنے زمانے کے نبیوں کی رسالت کو ماننا. تو صالح علیہ السلام نے بھی قوم سمود کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے جو خطاب کیا ہے، قرآن نے اس طرح بیان کیا: اعبدوا اللہ، کہ لوگوں اللہ ہی کی عبادت کرو. عبادت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، دن کی ہو، رات کی ہو، ہفتہ کی ہو، مہینہ کی ہو، سال کی ہو، کوئی بھی عبادت ہو، وہ ساری عبادتیں صرف اللہ کی کرنا. ظاہر سی بات، عبادت کریں گے تو طریقہ کہاں سے لائیں گے؟ تو زمانے کا جو رسول ہوتے ہیں اس طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، جب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے کہا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، تو ان کی قوم 2 حصوں میں بٹ گئی. کچھ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی بات مان کر صرف اللہ کی عبادت کرنے لگے، اور کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی تابعداری سے انکار کرتے ہوئے
اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پرستش پر اڑے رہیں۔ اسی قرآن نے کہا فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اس وقت یہ دو حصوں میں دو فرقوں میں بن کر آپس میں لڑنے لگے۔ ایک فرقہ مومن کہلایا، دوسرا فرقہ کافر کہلایا۔ ایک فرقہ رسول کو ماننے والا کہلایا، دوسرا فرقہ رسول کا انکار کرنے والا کہلایا۔ اب دونوں میں رشاکشی ہمیشہ ہوتی رہی، اختلاف ہوتا رہا، جھگڑا دنگا فساد لوگ کرتے ہی رہے۔ آج تو وہ سلسلہ جاری ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو سمجھا اللہ کی بندگی کرو، اس بندگی کے نتیجے میں تمہارے اندر اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور تمہارے حالات کو سدھارا بھی جا سکتا ہے۔ جب صالح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، ہونا تو یہ چاہیے کہ سارے لوگ ان کی بات مان لیتے ہیں، لیکن بات ماننے کے بجائے حضرت صالح کا انکار کیا، ان کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی۔ اس پر ہر زمانے میں ہر نبی نے یہ کہا تھا، وہی بات حضرت صالح نے بھی کہی کہ میری بات مان لو، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، نہیں مانو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ کچھ دنوں تک سلسلہ جاری رہا، ان کی سمجھ کے مطابق عذاب کے آنے میں دیری اور تاخیر ہو رہی ہے تو مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اے صالح، جس کے بارے ہمیشہ آپ تانا دیتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ لائیے وہ عذاب۔ ہم بھی آپ کی زبان کی تاثیر کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم بھی اللہ کے پکڑ کو دیکھنا چاہتے ہیں، بلائیے وہ عذاب کہاں ہے؟ اس کے جواب حضرت صالح نے دیا ہے، اس کو نقل کیا۔ قال یا قوم لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، حضرت صالح نے فرمایا میرے قوم کے لوگوں، تم برائی سے متعلق جلد بازی کیوں کرتے ہو اچھائی کے مقابلے میں، یا بھلائی کے مقابلے میں خرابی کے متعلق جلد بازی کیوں کرتے ہو؟ تم کو تو ہونا ہی چاہیے میری بات مانتے، اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کی نعمتوں کا برکھا برستا۔ تم نے اللہ کی نعمتوں کو لینے کے بجائے تم اللہ کے عذاب کا سوال کرنا شروع کر دیے۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیوں نہیں کرتے ہو، مغفرت کی دعا کیوں نہیں کرتے ہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ مطلب ابھی بھی تمہیں اپنی خطا اور غلطیوں پر اشک ندامت بہا کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لینا چاہیے۔ جو غلطی تم سے ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے، اس غلطی پر اللہ سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ معافی مانگنے کے بجائے تم اکڑے ہوئے ہو، اترا رہے ہو اور باضابطہ عذاب منگانے کی بات بھی کر رہے ہو۔ ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہوگی اس وقت جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک مانگو گے، اللہ کی بارگاہ میں رونا دھونا کرو گے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تم پر رحم و کرم کا برکھا برسا دے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے، اپنی بری حرکت پر، بری روش پر قائم و دائم رہو گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، پھر بچنا چاہو گے تو بچ نہیں سکو گے۔ جب لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کی تو وقفہ فضل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آزمائش کے لیے کچھ تکلیف عذاب بھیجتا رہا، ہلکا پھلکا، تاکہ سدھر جائے۔ اسے سدھرنے کے لیے استغفار کرنا چاہیے۔ انہوں نے استغفار کرنے کے بجائے حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان پر جو لوگ ایمان لانے والے مسلمان تھے انہی کے خلاف بکواس کرنے لگے۔ کیا کہا؟ قالوا طیرنا بک وبمن معک، ان لوگوں نے کہا ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں اور اس کو بھی منحوس سمجھتے ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ تمہاری نحوست کا نتیجہ ہے۔ قوم کے لوگ وقت کے نبی اور ایمان والوں سے کہتے ہیں یہ تمہاری نحوست ہے، تمہاری وجہ سے ہمیں سزا مل رہی ہے۔ تم جب تک نہیں تھے موج مستی کی زندگی گزار رہے تھے، تم کو سمجھانے کے لیے آئے، تمہاری بات ہم نہیں سمجھے، تو بار بار مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مختلف قسم کی تکلیفیں ہمیں آ رہی ہیں، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے۔
اقتصادیات کے اعتبار سے، معاشیات کے اعتبار سے مستقل پریشانی کچھ نہ کچھ آتی رہتی ہے، ہم کو لگتا ہے کہ تمہاری نحوست لگی ہے۔ الزام کسی پہ ٹھہرانا بڑا آسان ہے۔ قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں پر الزام لگانا شروع کر دیا، تم ہی لوگ منحوس ہو، تو ہمارے سماج میں پیدا ہو گئے ہو، اور تمہارے نتیجے میں یہ پریشانی ہم کو لاحق ہو رہی ہے۔ قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، حضرت صالح نے کہا کہ تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس ہے، اگر تمہاری بدقسمتی ہے، تمہاری قسمت میں عذاب لکھ دیا گیا ہے، تمہاری قسمت میں تکلیف اور مصیبت لکھی گئی ہے، تو ہماری جانب تھوڑے ہیں، ہم رہے نہ رہے تب بھی تمہارے پاس یہ چیز آئے گی، کیونکہ یہ تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس ہے، تمہاری بدقسمتی کا پروانہ اللہ لکھ چکا ہے، بانٹ چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہیں شکوہ کرنا چاہیے تھا۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ جو مصیبتیں تمہارے پاس آتی ہے، تم ایسے لوگ ہو کہ جن کو فتنہ مبتلا کیا جاتا ہے، جن کی آزمائش ہو رہی ہے، مصیبتوں سے دوچار کر کے تمہیں امتحان لیا جاتا ہے، آزمائش سے دوچار کرنے کے بعد تمہیں نکھارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب اگر تم نکھرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اس عذاب کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو، تو تمہارا کام تمہارے ساتھ ہے۔ اس لیے نحوست اور بدشگونی کی بات میرے بارے میں مت کرنا، ہماری آنے سے تمہیں پریشانی لاحق ہوئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہاری منحوسیت، تمہاری نحوست، تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، تمہارے کرموں کی سزا ہے، تمہاری غلطیوں کی سزا ہے، تمہارے کرتوت کا بدلہ ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی والا معاملہ ہے، جیسا کر رہے ہو اللہ کی جانب سے ویسے تمہیں سزا پہنچ رہی ہے، اس سے میرا عمل دخل کچھ نہیں ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، شہر میں 9 سردار تھے، 9 سردار تھے شہر میں، جو روئے زمین پہ فسادی پھیلاتے تھے، وَلَا يُصْلِحُونَ، وہ اصلاح نہیں کرتے تھے، اصلاح کی بات بھی نہیں کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام کی قوم میں سردار 9 تھے، الگ الگ قبیلے کا الگ الگ سردار ہوتا ہے، 9 سردار تھے، وہ 9 سردار حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے دونوں نے فتنہ فساد پھیلانا، 9 سرداروں نے فتنہ پھیلانا شروع کر دیا، وہ اصلاح کی بات ہی نہیں کرتے تھے، سب سردار الگ الگ انداز میں فتنہ پھیلاتے تھے، سب حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت پر لوگوں کو ابھارا کرتے تھے۔ ان سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی خلاف کارروائی، ایک پلان تیار کیا، سازش کیا، مکر و فریب سے کام لیا، کہ ان کے بار بار سمجھانے بجھانے سے ہم لوگ تو پریشان آ چکے ہیں، جب دیکھو دین کی بات کرتا ہے، جب دیکھو تبلیغ کی بات کرتا ہے، جب دیکھو ہمیں سمجھاتا بجھاتا ہی رہتا ہے۔ اس سے بچنے کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی انسان ان کو مار دیتا ہے، اس کے خلاف اس کے خاندان کے لوگ خون بہا کا مطالبہ کریں گے، قصاص کا مطالبہ کریں گے۔ ایسا کرتے ہیں ہم لوگ سب مل کر ایک پلان تیار کریں اور حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر رات میں دھاوا بول دیں، حضرت صالح کو بھی مار دیں اور ان پر ان کے گھر والے کو بھی ہم قتل کر دیں، تباہ و برباد کر دیں۔ جن لوگوں نے باضابطہ قسمیہ انداز میں بیان لیا تاکہ حضرت صالح علیہ السلام کے خاندان سب سے الگ الگ لڑ نہ سکے، ایک خاندان کے ہو تو لڑایا سکتا ہے، یہ 9 سردار کی سرداری میں چلنے والے افراد سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ محلے کے سارے لوگ ان کے مخالف ہو جائیں گے، کون ان کا ساتھ دے گا؟ اس لحاظ سے سب نے مل کے قسم کھائی، ہم سب مل کر ایک ساتھ صالح علیہ السلام کے گھر پر رات میں شب خون ماریں گے اور ان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی مار کے ختم کر دیں گے۔ قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے، قالوا تقاسموا باللہ، ان سرداروں نے قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم سب مل کر اللہ کی قسم کھاؤ،
لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، کہ ہم ضرور بے ضرور رات کے وقت میں ان کو بھی ہلاک کر دیں گے اور ان کے گھر والوں کو بھی ہلاک کر دیں گے. ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيهِ، پھر ہم ان کے خاندان والوں سے کہنا شروع کریں گے مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ، ان کے گھر والوں کی تباہی کے وقت میں ہم وہاں حاضر نہیں تھے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ بول رہے ہیں. اندازہ لگائیے، ایک نبی کے خلاف لوگوں نے کارروائی کرنا سوچا، اس کا ایک پلان بنایا. ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ نبی اللہ کی پوری نگرانی میں ہوتے ہیں. پلان کیا بنایا کہ ہم سب مل کے مار دیں گے تو ان کے خاندان والوں کو ہم تمام لوگوں سے ملنے کی جرت نہیں ہوگی، مقابلہ کرنے کی جرت نہیں ہوگی، ہم سے خون بہا یا دیت مانگنے کی جرت نہیں ہو سکے گی. تو ہم لوگ رات میں حملہ کرتے ہیں، ان کو بھی مار دیں گے، ان کے گھر والوں کو بھی مار دیں گے، پھر کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. اور اگر ان کے خاندان کے لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ فلاں سردار جی دیکھیے نا ہمارے گھر پہ ایسا حملہ ہو گیا، تو ہم کہہ دیں گے ہم تمہارے گھر پہ تو ہم حاضر نہیں تھے، کون کیا کیا ہمیں کیا پتہ ہے. اور کہیں گے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچ بول رہے ہیں کہ ہم کو معلوم نہیں. آج کل نیتا اور لیڈروں کے حالات کا جائزہ لیجیے. وہ لوگ خود لڑواتے ہیں، جگہ جگہ فساد کرواتے ہیں، بگاڑ پیدا کراتے ہیں، پھر وہی مگرمچھ کے آنسو بھی روتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے بولیے گا ایسا ہو گیا، ارے ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا. مختلف قسم کے بہانے بناتے ہیں. اسی انداز کی بات خود اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی لوگوں نے کی. ہجرت کی رات جب ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب ہجرت کرنے والے ہیں، تو ہر خاندان کا فرد تیار ہوا. ایک تلوار بردار انسان رہے گا، ہم لوگ ان کے گھر کا محاصرہ کریں گے. یہ رات میں اخیر وقت میں نکلتے ہیں، حرم شریف میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جو ہی نکلیں گے سب کا ایک ساتھ وار ہوگا، سب کی تلوار ایک ساتھ چلے گی. نتیجے کے طور پر یہ ختم ہو جائیں گے، پھر ان کے خاندان کے لوگ سب سے تو لڑ نہیں سکیں گے. یہی چال مشرکین مکہ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی. جس طرح اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بچا لیا، اسی طریقے سے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا. آگے اسی کی وضاحت ہے. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان لوگوں نے مکر کیا یا داؤ چلا، سازش کی. وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی، یعنی اس کے داؤ کو کاٹنے کا سامان کر دیا. ہم لا یشعرون، پھر ان کو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آیا. حملہ کیا ہے؟ اخیر میں حضرت صالح علیہ السلام نے اعلان کر دیا تھا اب تم لوگوں کو 3 دن کی مہلت ہے. اس 3 دن کے اندر سدھر جاتے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں سدھرتے ہو تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. کیوں؟ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کوئی معجزہ دکھائیے، اور معجزہ یہ کہ ہم لوگ پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں، پتھر کاٹ کاٹ کے بہترین محلات بناتے ہیں، نقش و نگاری کرنا ہمارا شیوا ہے. آپ ایسا کیجئے اس پہاڑ سے اونٹنی کا بچہ پیدا کر دیجئے. تو حضرت صالح نے کہا بھئی میرے اختیار میں تو نہیں ہے، پیدا کرنا تو اللہ کا کام ہے، دلیل معجزہ پیش کرنا اللہ کا کام، ہم کہاں سے لا کے پیش کریں گے. پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے ان کا مطالبہ ہونے دیجئے. اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر دیا. اونٹنی پیدا ہو گیا. پھر کہا دیکھو یہ اونٹنی ایسا معجزاتی انداز کا ہے، ایک دن تم پانی پیو گے اور ایک دن ان کو پانی ملے گا، یعنی پورا قوم جتنا پانی تم پیتے ہو ایک دن میں اتنا ہی اونٹ اکیلا پی جائے گا. اب چونکہ تم نے ہی مطالبہ کیا ہے، تمہارے مطالبے ہم نے اونٹنی دی ہے،
اس اونٹنی کھلانے پلانے کا نظم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اگر ان کو تکلیف پہنچے گی تو سن لو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ اس اونٹنی کے آنے کے بعد دقت ہو گئی، جو پانی ہمیں ملتا تھا، صبح پانی ملا ہے، شام پانی ملا ہے، روزانہ پانی ملا، اب تو پانی میں کٹوتی ہو گئی، یہ تو پورا پانی ہی پی آتا ہے، ایک وقت کا سارا پانی ہی پی آتا ہے، پھر دوسرے وقت میں ہم لوگ کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو آپس میں مشورہ کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، جب تک یہ اونٹنی رہے گی تب تک ہم تکلیف میں رہیں گے، پانی کا مسئلہ ہمارا بگڑا ہوا ہے۔ قدار بن سالف نام کا ایک آدمی بڑا بدبخت تھا، اس نے صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کے ہاتھ پیر کاٹ دیے اور اس طرح اونٹنی ہلاک ہو گئی۔ حضرت صالح کو پتا چلا تو کہا کہ سنو، اب تمہارے لیے 3 دن کا موقع ہے، یا تو 3 دن میں سدھر جاؤ، اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو اور اپنے آپ کو ٹھیک بنا لو، بچ جاؤ گے، اور اگر اپنے آپ کو سدھارتے نہیں ہو تو 3 دن بھی نہیں گزرے گا کسی عالم میں تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو قوم کے لوگوں نے کیا سوچا کہ اس سے پہلے ہم صالح علیہ السلام ہی کو مار دیں، ابھی تو اونٹنی کو مارے ہیں، ابھی صالح علیہ السلام ہی کو مار دیتے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے تو عذاب کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے حضرت صالح کے خلاف پلان بنائے، 9 سرداروں کی جانب سے لوگ متعین کیے گئے، یکبارگی ان پر حملہ کر دیا جائے گا۔ پوری تیاری چل رہی تھی کہ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کو خاک میں ملا دیا اور ان کو سمجھ بھی نہیں آیا، زلزلے کی شکل پیدا ہوئی، بجلی کی کڑک بھی گری اور ساتھ ساتھ پہاڑ کے ٹکڑے گرنے بھی شروع ہو گئے اور اسی لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ 3 دن کے اندر یہ لوگ اندر میں ہو گئے، گر کے دب کے مر کے چپ کے ختم ہو گئے۔ کہا حضرت صالح علیہ السلام کو نقصان پہنچانے جا رہے تھے، ان کو مارنے جا رہے تھے، اللہ نے کہا مکرو و مکرو مکرن و مکرنا مکرا۔ ان لوگوں نے تدبیر کی، رائے، ان لوگوں نے چال چلا، مکر کیا، ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی اور ہماری تدبیر ایسی رہی کہ ان کا شعور بھی نہیں ہوا، یہ بڑے تم تراک کے ساتھ حضرت صالح کے خلاف کارروائی کرنا چاہ رہے تھے، اسی بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب آیا تو سب تہز نہس ہو کے رہ گئے۔ پھر قرآن کہتا ہے فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، سنو اور دیکھو کہ ان کے مکر و فریب کا انجام کتنا خطرناک رہا۔ یہ نبی کے خلاف چال چل رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خلاف فرمان جاری کر دیا، عذاب نازل کر دیا، نبی کچھ بگاڑ تو نہیں سکے، یہ لوگ خود تباہ و برباد ہو گئے۔ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ بچے، باقی جتنے بھی لوگ تھے ان کا گھر بھی ویران ہو گیا اور وہ ان کے رہنے والے بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ، قرآن نے کہا یہ ان کے گرے پڑے بستی ہے، یہ ان کے مکانات ہیں جو تباہ شدہ کھنڈرات کی شکل میں تمہیں دکھائی دے رہے۔ کیوں؟ بما ظلموا، اس لیے کہ ان لوگوں نے ظلم کیا تھا۔ ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے، ظلم سے مراد اللہ کی نافرمانی ہے، اور ظلم سے مراد رسول اللہ کی نافرمانی ہے، اور ظلم سے مراد مومنوں کے خلاف کارروائی۔ ان تمام کو قرآن نے ظلم سے تعبیر کیا کہ اتنا بڑا جرم ہو گیا کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور نتیجے کے طور پر ان کے مکانات ڈھہ گئے اور گر کے تباہ و برباد ہو گئے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو جانتے ہیں، جس کے پاس علم ہے۔ علم سے مراد جو اللہ کے پاور و شکتی کو سمجھتے ہیں اور نبی کی مخالفت کے انجام کو جانتے ہیں، یقیناً اس کے لیے عبرت و نشانی ہے کہ آئندہ لوگ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے سے گریز کریں، ورنہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ انسان کی سوچ سے بہت پہلے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے فیصلہ کر لیتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ 3 دن میں عذاب آئے گا، اس 3 دن سے پہلے حضرت صالح علیہ السلامی کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ نے پوری قوم کی تباہی و بربادی کا فرمان جاری کر دیا اور یہ لوگ تباہی و بربادی سے دوچار ہو گئے۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان والے تھے اور جو متقی و پرہیزگار تھے۔ گویا ایمان اور تقوی کی بنیاد پر انسان اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو اس عذاب سے بچا لیا جس عذاب سے قوم سمود کو دوچار کیا گیا تھا۔ قرآن کہتا ہے ذرا غور و فکر کرو، سیر و سیاحت کرو، ایسی جگہ پر جا کے دیکھو، ایک بہترین عالی شان مکانات ہیں، محلات ہیں، بلڈنگ ہیں، وہ اچانک علاقہ کے علاقہ پورا ملبہ میں تبدیل ہو چکا ہے، کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، تباہی و بربادی ہے، مکانات جلے ہوئے ہیں یا گرے پڑے ہوئے ہیں، وہاں کے رہنے والے بھی ختم، وہاں کے مکانات بھی ختم ہیں۔ انسان جا کے دیکھے احساس ہوگا کتنی مضبوطی کے ساتھ اور اتنی جافشانی کے ساتھ، اتنی محنت و مجاہدہ کے ساتھ ان لوگوں نے سب کچھ کو تیار کیا تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں یہ سب تباہی و بربادی سے دوچار ہو گئے۔ اللہ نے اس واقعہ کو بیان کر کے لوگوں سے کہا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، ان کے مکر و فریب کا انجام کیسا رہا ذرا دیکھو تو صحیح۔ مطلب کیا ہوا؟ جب تک انسان کو اصلاح کرنے کی توفیق مل رہی ہے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، ورنہ وہ توفیق بھی چھن جائے گی اور وہ مدت بھی ختم ہو جائے گی۔ جب مدت و مہلت ختم ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے آنے کا وقت پورا ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے کسی کو بچا نہیں سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن مقدس نے ان واقعات کو سنا کر کے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی تلقین کی ہے اور ساتھ ساتھ حکم دیا ہے کہ جس طرح گزشتہ نبیوں کی مخالفت کے نتیجے میں لوگ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے، اے لوگو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے بھی تم لوگ بھی ان کی مخالفت کر کے اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ہو۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کرو اور رسول اللہ کا طریقہ اپناؤ اور اسی روشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہمیں اور آپ کا جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔